اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم لازمی یا فرض نہیں ہے۔ حدیث میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں براہ راست کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ اسلامی اصولوں کی روشنی میں یہ نظام بعض صورتوں میں باعث برکت بھی ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنے اور حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بزرگ والدین کی خدمت کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اخراجات کم ہوتے ہیں اور جو اخراجات کا بوجھ ہوتا ہے نا وہ آپس میں برابر ہو جاتا ہے۔ دادا دادی چاچا چاچی کی موجودگی میں اسلامی تربیت سیکھنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مدد ملتی ہے۔ سسٹم میں چیلنجز جو ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ حقوق کی پامالی، بہوؤں اور دیگر افراد جو ہوتے ہیں ان کے حقوق دبائے جاتے ہیں۔ بہوؤں پر زیادہ تر ظلم کیا جاتا ہے، ٹارچر انہیں کیا جاتا ہے، انہیں ذہنی اذیت دی جاتی ہے۔ ان کے ہسبینڈ الگ گھر نہیں افورڈ کر سکتے تو اس طرح ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے پردگی ہوتی ہے، دیور جیٹھ سسر ان سے جو ہے وہ عورت پردہ نہیں کر سکتی، تو یہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ مزاج مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ ایک جگہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ غیبت، چغلی، فتنے فساد، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، یہ سب جوائنٹ فیملی سسٹم کی بدولت ہے۔ ساتھ رہنے سے محبت، عزت اور ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ہو سکے تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہترین تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ساتھ رہنے سے بے سکونی، ایک دوسرے کے حقوق تلف، لڑائی جھگڑے ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ الگ رہا جائے۔ بہت ہی خوبصورت مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الگ گھر لے کر دیا۔ جزاک اللہ۔